محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اتر پردیش کے اندر الیکشن بہت ہی قریب ہیں، تو اس لیے اس سلسلے میں مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں اور یہ بتلانا ہے کہ شریعت کی نظر میں ووٹ کا کیا حق ہے۔ چونکہ اس سلسلے میں ہم لوگوں سے بہت زیادہ غفلت ہو جاتی ہے اور ہم لوگ اس مسئلے میں غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دینی مسئلہ ہے ہی نہیں، کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ علماء کرام نے ووٹ کی حیثیت یہ گواہی کی حیثیت قرار دی ہے۔ اب ووٹر جس کو ووٹ دے رہا ہے، گویا کہ وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میری نظر میں یہ شخص اس کام کی اہلیت رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر گواہی کو چھپانے پر وعید ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ تم لوگ گواہی کو بالکل مت چھپاؤ۔ اگر کوئی شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو گواہی کو چھپائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی کو گواہی کے لیے بلایا جائے اور وہ گواہی کو چھپا لے، گواہی نہ دے، گویا کہ اس نے جھوٹی گواہی دی۔ تو اس لیے یہ خیال بالکل نکال دینا چاہیے کہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیاوی مسئلہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے اور یہ خیال کرنا ہے کہ ہماری ووٹ کا استعمال صحیح کیسے ہو جائے، اور صحیح اسی وقت ہوگا جب کہ ہم باہمی مشورے سے اور سوچ و وچار ہم کریں کہ شریعت کو فائدہ کس شخص سے ہو سکتا ہے، کہ کون شخص ایسا ہے جو اسلام اور اہل اسلام کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں، سب تو ہمیں نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر سارے ہی ایسے ہوں جو اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس سے کم نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے جس سے کم نقصان ہو سکتا ہے تو پھر اس کو آگے بڑھائیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری ووٹ سے، ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا۔ نہیں میرے دوستو، اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک ہی ووٹ سے کامیابی اور ناکامی ہو سکتی ہے، اور ایک ہی ووٹ کسی کو کامیاب کر سکتی ہے اور دوسرے کو ناکام کر سکتی ہے۔ اب ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے غور و فکر کر کے اور دین کا فائدہ سامنے رکھ کر اور قرآن و حدیث کا پیغام سامنے رکھ کر ہمیں ووٹ دینی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم قرآن و احادیث کے اندر جو وعید آئی ہیں ہم اس کے مستحق ہو جائیں گے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہم لوگ مجرم ثابت ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم کسی کو ووٹ دے رہے ہیں، اگر ہماری ووٹ صحیح چلی گئی اور ہم نے صحیح غور و فکر کر کے باہمی نیک لوگوں سے مشورہ کر کے ہم نے اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کیا اور وہ شخص کامیاب بھی ہو گیا، تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہی نہیں کہ صرف ہم نے ایک واجب کو ادا کر دیا اور ہم حرام کام سے بچ گئے، بلکہ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان 5 سالہ دور میں، جو آنے والے 5 سال ہیں، اس دور میں جتنے وہ اچھے کام کرے گا اس میں ہمارا حصہ ہوگا، اس لیے کہ ان اچھے کاموں پر ہم نے اس کا تعاون کیا ہے،
ہمارے تعاون کی وجہ سے وہ اس لائق ہوا ہے اور وہ اس عہدے پر پہنچا ہے۔ اور اگر ہم غفلت میں رہے اور ہم نے اس موقع کو غنیمت نہیں سمجھا اور ووٹ کی حیثیت کو ہم نے بالکل بھلا دیا اور شریعت کو ہم نے پامال کر دیا، ووٹ تو دیا نہیں، یا اگر دیا تو یوں ہی دے دیا بس، جو ہماری نظر میں غلط ہے ہم نے اس کو دے دیا کسی تعلق کی بنا پر، اور وہ کامیاب ہو گیا، اور کامیاب ہو جانے کے بعد اور وہ جتنے غلط کام کرے گا ان میں ہمارا حصہ ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ یہ دل میں خیال آتا ہے کہ جس کو ہم نے ووٹ دیے وہ تو ہار گیا، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں میرے دوستو، ایسا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو ہم نے ووٹ دی ہے ہم نے سوچ وچار کر کے اور اہل دین سے مشورہ نہ کر کے دی ہے، ہم نے اس ووٹ کو شرعی حق نہیں سمجھا، ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے دوسرا آگے نکل گیا، تو گویا کہ ہم نے دوسرے کا تعاون کر دیا ظلم و ستم پر، شر اور فساد پر۔ اب جتنے ظلم و ستم وہ اپنے دور میں کرے گا اور جتنے وہ کرتوت کرے گا اس میں بھی ہمارا حصہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس معاملے پر ہمیں سوچنا چاہیے اور شریعت کو سامنے رکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے ساتھ کے ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے حق میں اور تمام لوگوں کے حق میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے حق میں یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، چونکہ ظالم سے سبھی پریشان رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ خاص طبقے کے لوگ ہی پریشان ہوں، سبھی پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوبی لگائیں اور پھر اس معاملے میں بہت زیادہ غور و فکر کر کے کسی ایک کو جس کے بارے میں اچھا گمان ہو اور اچھی رائے قائم ہو جائے اکثر لوگوں کی، تو اس کو آگے بڑھا دیں۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا عزیز و اقارب تو فلاں ہیں، ہم دوسرے کو کیوں دیں، چونکہ قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ جب تم معاملہ کرو کسی کے ساتھ تو انصاف کا معاملہ کرو، انصاف کی بات کہو، چاہے وہ تمہارا عزیز و اقارب ہو یا دوسرا ہو، حق بات کہو۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ غور و فکر کر کے صحیح فیصلہ کرنا ہے، تاکہ ہمارا فیوچر اور ہمارا مستقبل روشن ہو جائے اور تمام لوگ خوشی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔